ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں، اللہ کی عزت کی قسم، سنی ماؤں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرا دے کے دکھا دیں۔ افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا، اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصی کی حفاظت کرنا۔ اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے، اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں کہ مسجد اقصی کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہیں، یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا، وہ کیا فوائد لے رہا ہے، ہم بھی کریں، ہمیں بھی وہ فوائد ملیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یحج البیت، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی، صفوں کے انداز میں تبدیلی، اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درہم برہم، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے، اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراً گمراہ ہو جائیں گے، وہ سارے لاؤ لشکر معاذ اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے، اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے، انی لأعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں، اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اب دجال ہے اب اس وقت کہاں، وہ کس مخلوق کا حصہ ہے، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اس کے علامات، اس کے ساتھی، اس کے نکلنے کا وقت، یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم بجاہ نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقد اخبر رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق، انکم علی الحق لا یضرکم سہیون ولا ساکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی نہایت ہی اہم رات میں ختم قرآن مجید برہان رشید کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے بندہ ناچیز کو اس سال 39ویں مرتبہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ محض اس کی توفیق سے ہے۔ میٹرک کے بعد میں نے حفظ کیا تھا تقریباً 7 ماہ کے اندر، اور اسی سال پہلا مصلی سنایا، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ تسلسل ٹوٹا نہیں، ہر سال ہی مصلی سناتا آیا ہوں۔ 11واں بغداد شریف میں سنایا تھا، اور 2 بار مدینہ منورہ میں بھی سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن کے لحاظ سے جو امت پر حقوق ہیں، ساری زندگی کوشش ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں گزرے، کیونکہ اس قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور بالخصوص اس کی اقامت کے لیے کہ قرآن قائم ہو جائے،
جد و جہد کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل کتاب کو فرما لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اہل کتاب اس وقت تک تم صفر ہو جب تک تم تورات کو انجیل کو قائم نہ کر لو۔ یعنی یہ بات ان سے کی جا رہی تھی جب ان کا عہد گزر چکا تھا، قرآن نازل ہوا کہ تمہیں تمہاری کتاب دی گئی تو تم اسے قائم نہیں کر سکے، تو رزلٹ تمہارا کیا؟ لستم علی شیء، نکرہ تحت النفی ہے، یعنی تمہارے 100 میں سے ایک نمبر بھی تمہارا نہیں، کیونکہ تم نے قائم نہیں کیا۔ بخاری شریف میں حضرت سفیان کا قول ہے کہ یہ آیت میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھ پر خشیت، خوف اور کپ کپی اس آیت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اہل کتاب اگر اپنی کتاب کو قائم نہ کریں تو وہ زیرو ہیں، تو قرآن والوں تم بھی دھیان کرنا، اگر تم قرآن قائم نہ کر سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی۔ تو ایک ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن پڑھنا، حفظ کرنا، اس کا معنی سمجھنا، مفاہیم، پھر اس کی تدریس کرنا، اس پہ خود عمل کرنا، لیکن اقامت اس سے آگے کا مقام ہے جس کا اس امت سے مطالبہ ہے کہ قرآن کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، اصل اس کا مطالبہ ہے ہم سے۔ لیکن چونکہ یہ پہلے سارے مراحل ہوں گے تو نظام قائم ہوگا، اگر پڑھنا ہی نہ آئے، سمجھنا ہی نہ آئے، اس سے احکام کا حل کرنے کا ہی سلیقہ نہ آئے تو پھر اس کا نظام قائم کیسے ہوگا۔ لیکن ہم تو ابھی پہلے مراحل میں ہی ہیں، لیکن ہمارا سٹاپ جو ہے آخری کہیں آگے ہے، جس کے لیے ہم نے الیکشن میں بھی حصہ لیا کہ اتمام حجت ہو جائے قیامت کے دن کے لیے، اور اس کے مضامین بھی ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ ایک ایک کڑا اسلام کا ٹوٹے گا، تو تم پہلے کڑے کو نہ ٹوٹنے دو۔ تو پہلا کڑا نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، پہلا کڑا حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرہن الصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حملہ نماز پہ ہوگا۔ تو آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز کے اندر مصلی چھین لیے گئے، نمازی ان کے لاشیں تڑپنے لگے، اور ابھی تک یعنی آگ برسائی جا رہی ہے۔ سرکار کے فرمان نے تو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تمہاری نماز کو نہیں چھیڑیں گے، پہلے تم سے حکومت لیں گے اور پھر تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو جہاں پہلے ایسا ہوا وہاں تو یہ نوبت آ چکی ہے، اور ہم اس لیے اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج نماز کی تبلیغ کرنا آسان ہے، نظام کی تبلیغ کرنا بڑی مشکل ہے۔ حالانکہ نماز کی تبلیغ کا ثواب تھوڑا نہیں، بہت بڑا ہے اور بہت لازم ہے، مگر آج کا نام نہاد سیاسی اس کو اپنے خلاف نہیں سمجھتا کہ یہ میرے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اور نظام کی تقریر کو محلے کے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سب سمجھتے ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس واسطے ان موضوعات پر تقریریں کرنا بھی آسان ہے، تقریریں کروانا بھی آسان ہے، تنظیمیں بنانا بھی آسان ہے، اور نظام سے ٹکر لینا یہ وہ ٹکر ہے جو ابو جال کے خلاف تھی اور آج امریکہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہوا کہ دعوت اس وقت نماز کی تھی،
اور مدنی زندگی غزوے ہی غزوے ہیں کہ دعوت نظام